جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر, تو 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے, بولو, وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, این ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا, تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. تو آج آپ نے اپنے آپ کو, میرے بھائی, اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا, ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا, شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے بار بار ذکر, تو اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. وہ اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی, اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے, پب جی کھیل رہے ہیں, سانپ والا تو سانپ والا ختم ہوگی, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, فل ٹائم ویسٹ کر, ہم پریشان. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے, اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں, تھوڑے دنوں میں, کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے. ایک اعلان کرنا ہے بس. پھر مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے, وضو خانہ, انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے. اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے, بہت سے نلکے ایسے ہیں آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی. ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے. خراب ہو گئے نلکے, اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو. اور اللہ بھلا کرے, یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے, گل گیا ہے, سڑ گیا ہے. میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو, 40 سال تو ہو گئے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ہمارا ارادہ ہے دوسرا ٹینک بنانے کا مسجد میں, سمجھ رہے ہیں, یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا. تو صدقہ جاریہ ہے, اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین, کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت. تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا, یہ والا,
اعتکاف والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا ہے, ان دور جانا پڑتا ہے, اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں, تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن, سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجیے. حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے, تو یہ پبلک ہی کرتی, تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے. کر لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں, ضرورت نہیں. وہ کیا تھا, ان لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں. لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتی. مر گئے, یہی اسٹائل تھا نا ان کا, مر گئے, کیا تھا وہ بھول گیا یار, زندہ ہو گئے, بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ. بہرحال وہ بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں, بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں, تھوڑا انٹرٹین. پب جی سے اچھا ہے, پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو. بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا. پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا, وہ نام نہیں میں لوں گا, فتنہ ہوگا. جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا, اس میں کیلے ویلے قبلے کی طرف رخ اس طرح کی دکھا رہے ہوتے تھے کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا. اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو, یہ پب جی سے بہرحال بہتر ہے. تو خیر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے, رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے. ٹینک بنے گا, نمازی وضو کریں گے, ثواب آپ کے کھاتے میں. اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا, اللہ نے یؤمنون بالغیب, غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیز. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا, ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا, چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے, اتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا, آج بھی وہ مدینہ میں موجود. دیکھو کتنی بڑی تجارت, وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا, جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات, چرند پرند بھی کھائیں گے نا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا, پرندوں کو بھی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے, اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے, تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں, اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے. مسجد کی رسید, مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی ہے, سمجھتے. ہندو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی ترجمے ہو کر اسلام, کیونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو کہ اگر گھر میں کہتے ہیں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں, گھر والوں کو بہت تکلیف, خاندان میں اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں. دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا, تکلیف ہوگی, یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں. جب میں نے دوسری شادی کی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف, سب کو ہوتی ہے. تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل. آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لینا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. عمر تھی ساری شادی کی طرح بات کریں. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو یہ کوئی شرعی عذر نہیں, ان کا تکلیف ہونا غلط ہے, کیوں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہے. جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر, تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کوئی ہندو آئے تھے نا, فیملی آئی تھی, ان کے ساتھ بھی مسئلہ, جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو, بچہ تو نہیں, 18 20 22 سال, اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن, اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے, عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں میں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں, جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن, تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو
اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے، روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر، نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں، جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے، تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت، اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، واقعی وہ بڑے خوشوں کی قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ان کی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے، تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا، رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں، تو قدر کرنی چاہیے۔ صاحب ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا، دوسرے مقام پر اس میت کا جنازہ ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر بتائیں۔ ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتے، ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، دو دفعہ جائز نہیں ہے۔ جنازہ عبادت ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا، ہمارے نبی سے کبھی کسی کے دو دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک صورت میں دو دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا، جیسے میت کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکے، لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے، کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی، وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے، آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز۔ مفتی صاحب میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی نکاح کر لیا، میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی، چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا میرا بیان سن کے، بہت اچھی بات ہے، چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے۔ اچھا میرے بھائی، جب کہ ان کا رشتہ آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے، اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم؟ لڑکی پر عدت لازم، یہی حکم ہے، اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے عورت پوری کرے گی، چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے، کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے، تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا، اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی، اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے، زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو، سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی، 3 مینسز عدت ہوگی، اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتے۔ میرا مسئلہ گولڈ کا ہے، تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تقریباً 3.5 تولہ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا، پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے، دونوں کی ویلیو، پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے، تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہو۔ 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے، پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، گولڈ پہ نہیں ہوتی، پھر ویلیو ہے اس کی، اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی۔ تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے، جو چیزیں لینے میں پہلے سے ختم ہو جاتی۔ بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں، آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے، وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں، نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے، تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع، چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا، ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا
چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں. ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا, وہ اتنی دولت کے انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے, اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا, یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی. پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح. تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتے ہیں بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑے شروع کر دی. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے, VIP قبر. اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی, تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے. خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں. تو آپ نے وہ, میں نے وہاں ولاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی. تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو, خوشی خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہے, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے, اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے. اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں, بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے, گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے, باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا, پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں, زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں, اس کا اپنا مزہ ہے. زکوٰۃ کا فطرانہ الگ چیز ہے, قربانی کا الگ مزہ ہے, یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی, یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے, سونا ہے خوشی خوشی دیا کریں زکوٰۃ. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہائے زکوٰۃ دیں کہاں سے, شوہر اتنی 100 روپے دیتا ہے مہینے کے, 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتا ہے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب سے بچانا شروع, نہیں ہے تو سونا بیچیں. بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ, کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے, کسی غریب کے گھر میں غریب آئے نا, اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا, اس کے بعد تو دھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں, غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا, اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹھ ہے یار, اس کو آج کھلا دو, قرضہ لے کے کھلا دو, کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض, سارے خزانے اس کے پاس, اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو, 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی, 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے, اللہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے.
فقہا نے لکھا ہے, کتنی خوبصورت بات, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں, کسی کو پیسے دینے ہیں نا, مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا, اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے, اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں, تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے, دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں, لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ. ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا, بائک والے کو, تو کیا بائک والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے, اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی. تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ, لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بائکیا والے کو پکڑا دو, وہ ہمیں ہی دے دے گا. تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا, آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی, مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں, ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں. زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے, ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا. اللہ نے کہا مجھے دو, من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں, قرضہ, لون چاہیے, لون. ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے, آپ کے سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے, نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے, یہ تو بھاگے گا بھی نہیں, اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے, بڑھ چڑھ کے دو گے. بعض دفعہ سیٹھ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے, پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے, رکشے والا جائے گا نا, رکشے والا, پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا, یہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, جیب میں پیسے بھول گیا, پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں, اس کو پتا ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا, بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے, یہی ہوگا نا, اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے. تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں, معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشا, اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا, اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں. یہ قرضہ میں بڑھا کے, سودی لین دین اللہ سے جائز ہے, اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے, آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے؟ حرام. اللہ نے کہا میرے سے, اور بڑھاؤں گا بھی, تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا, بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں. اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے. اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آ کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ سوال پوچھا ہے مفتی صاحب, ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں, ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا اور آپ چند دنوں کے اندر شہید ہو گئے تھے. حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں. آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے, کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں, جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا سر فہرست ہیں, معاذ اللہ. اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی, کیونکہ عمری قانون میں, یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں, عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے. اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئیں. ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں. سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے, میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے. دیکھو یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا, حمل ضائع ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وغیرہ وغیرہ, ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو. جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا, سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا, وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا, وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا, اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب, دوسری بات کا جواب, تیسری بات کا جواب. یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد, آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا, ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں, میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لیے, لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے, جو ہمارے اکابر تھے, ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا, تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی.
برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا. آپ نے جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے. یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے. جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے, یہ یاد رکھو. باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ, اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ. بات سے بات نکلتی ہے نا. عیسائی آتے ہیں, عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں, اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی, فلانا, یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے, جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے, علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں, لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو. بھائی آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو, ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو, یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری, وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی, وہ خوش ہیں. وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو, وہ کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی. وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھی. تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ, اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے, دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں. یہی ہوگا نا؟ تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا. بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, اس سے بھی پرہیز, اس سے بھی پرہیز. آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے, پھر ڈاکٹر کہ کچھ بھی نہیں کھانا. تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا, وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا. مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے. وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو, کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو, یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو. تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط, فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے, اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے یا ہندو ہے یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں, خدا ہی کا انکار کر دوں, تمام مذاہب کا انکار کر دوں. اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں, الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں, ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں, عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو. میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا, پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے, آپ جواب دیتے رہے. اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا, کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا, حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر, سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے, سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھی یا نہیں تھی. تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو, ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو, حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے, معاذ اللہ. میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں, ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں, اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا, اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی, ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت معاذ اللہ نقل کفر, وراثت نہ دے رہا ان کو, ان کا حمل ضائع کر دیا. اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات, حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو. اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی نے حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا, صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں, آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا, عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے. لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں, ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو
اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے, لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے, روایات میں ملتا ہے عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں, کوئی ان میں نفرت نہیں تھی, ایک دوسرے کی تعریفیں, ایک دوسرے سے محبتیں, لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے ہوئے ہیں. تو باقی یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر, وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے, وہ کسی اسکالر کو نا, مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر, یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا, نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی, حضرت عمر نے کیا کر دیا, 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا, یہ کر دیا حنفیوں نے نا. حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا, اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا, حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں, اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑے وہ. حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا, پھر پیغمبر نے کیا, پھر ابو بکر نے کیا, پھر عمر نے کیا, پھر عثمان نے کیا, پھر علی نے کیا, پھر 4 اماموں نے کیا, تمام صحابہ نے کیا, تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا, انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا, ابن قیم نے, پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی, انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے, وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح أن الطلاق بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد. کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا, کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا, کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں, چونکہ یہ حنبلی تھے, ابن تیمیہ بھی, ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی, اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی, 3 ہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا, پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا, انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. جب انہوں نے رائے قائم کی, ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھی, ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے, بڑی حیثیت تھی ان کی, تھے پرہیزگار آدمی وہ, لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا, سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے, انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی. 3 کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھڈا ہو گیا. پھر کیا ہوا, 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی اس پہ. القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا, اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے, ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں, وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں, میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی, 40-50 کتابوں کو کنگھالا گیا, علماء کے فتوے دیکھے گئے, قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی, اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا, وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا بھائی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ ہے, میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا, آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے.
وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں تو کورٹ کہتی بھائی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ, تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے, جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا, بن باز کے پاس چلا جاتا, وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے, ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے, ان کی اور نیکیاں بہت ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھائی. آپ یہ کہہ دیتے بھائی ان کا ایک تفرد ہے, یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا, لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی, بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے, طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا, دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے, وہ سرکاری مفتی تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں, اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے, ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا, اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے. اتنی ساری حدیثیں, میرا اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے, تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون, یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی. اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اب وہ خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد, میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں, میں مجبور ہو گئی کس پر؟ دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا, بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا, وہ اسی سے وہ لوگ اس کی اس بات کو نہیں طرف جاتے ہیں اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں, ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے, اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے, پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام, قرآن, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے, مجبور نہ کرے. بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا نا, مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی, پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے, اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر, نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم, تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی, فزیکل ریلیشن بھی قائم کر, نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب تو وہاں سے طلاق لے, نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا, نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے. پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی, ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے. بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم, اب آپ انجوائے کریں لائف کو, عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں. آپ آئی بات سمجھ میں, آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر آپ کو عمر سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں. تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس, ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا, 3 طلاقیں ہوئی, دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا, ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا, نبی کے پاس آئی, میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ. دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی, آپ جہاں چاہے نکاح کریں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے, تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے. عذاب میں کون آئے گا؟ مرد. بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے. اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا, تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے, اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی, اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی, ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوئے تو. اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا. عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ. دوسری بات یہ, خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے جی, وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے, وہ مجبور نہیں ہے, لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا, تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی ہے اپنا گھر بسانے کے لیے, اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس کا جواب سمجھیں,
وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ بار بار میں بتاتا ہوں، کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے، کیونکہ ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا۔ لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں؟ شارٹ تھیں۔ لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے، تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا۔ اب جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک بیوی پر جو اکتفا سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں۔ تو یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے ہیں۔ اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ تو یہ عمری قانون نہیں ہے، یہ خدائی قانون ہے۔ حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا؟ نافذ۔ اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ بجائے باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے آپ باطل پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیں۔ تو میرا باطل سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو 3 طلاق کو 3 قرار دے کر عمر نے ظلم کیا۔ دیکھو 3 طلاق کے بارے میں حدیث کے الفاظ دیکھو، 3 طلاق کے 1 ہونے کے بارے میں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 1 سمجھی جاتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3۔ ہم کہتے ہیں وہ جو نبی کے دور میں 1 سمجھی جاتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ۔ حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب 3 1 نہیں ہے، 3 3 ہی ہوں گی۔ حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کر دیا، تو بہت سے لوگ سمجھے یہ کام کون کر رہا ہے؟ عمر کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے، جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر کے دور میں بھی ہم متع کیا کرتے تھے، عمر نے متع پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی متع تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام تھا، عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا۔ لیکن نبی کے دور میں جب متع حرام ہوا تو سب کو پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے، وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی۔ حضرت عمر نے لا بنا دی، اب جو متع کرے گا وہی سزا دوں گا جو زانی کو دیتا ہوں میں۔ اس قانون کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا متع حرام ہے، تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ عمر کی طرف۔ تو اسی طرح 3 طلاق 3 ہو چکی تھی نبی کے دور میں، پتہ نہیں تھا لوگوں کو۔ اب سمجھو کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عمر نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں، معاذ اللہ 3 طلاق کو 3 قرار دے کے، آپ اس سے اعتراض کیا کرو کہ اگر 3 طلاقیں نبی کے دور میں 1 تھیں اس حدیث کی وجہ سے کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے، تو متع بھی کس نے حرام قرار دیا پھر؟ عمر نے۔ لہذا آپ اگر عمر کو نہیں مانتے تو متع جیسی بغیرتی کو بھی آپ کو ماننا بولو پڑے گا پھر آپ اسی جیسی حدیث کی وجہ سے۔ اور اگر آپ جواب میں کہتے ہو کہ نہیں متع تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا، تو ہم آپ کو یہ بھی دلیلیں دیں گے کہ 3 طلاقیں بھی نبی کے دور میں 3 ہو چکی تھی۔ تو اب جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں، اب یہ میں اس خاتون کی طرف آتا ہوں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دے کے میرا گھر اجاڑ دیا۔ او بھائی عمر نے متع کو حرام قرار دے کے آپ کا گھر بچا لیا بہت ساری عورتوں کا، کیونکہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرا میاں متع کرتا پھرے۔ وہ کیا خیال ہے جس عورت کو پتا چلے میرا میاں 20 عورتوں سے متع کر چکا ہے اس کا گھر بسے گا؟ حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگا کے کروڑوں عورتوں کا گھر بچا لیا کہ بیوی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ متع پتہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں؟ متع یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حرام قرار دیا، وہ والے متع کی بات کر رہا ہوں۔ کون سا متع حرام قرار دیا؟ متع یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا 1 ہفتے کا، کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں، 2 گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے، اٹ از کالڈ بولو نا متع۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق بولو نہیں۔ جو لوگ متع کو حلال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بڑا فرق ہے، زنا میں ٹائم متعین نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور نکل لیے، اس میں ٹائم متعین ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ زنا میں گواہ نہیں ہوتے، اس میں کیا ہے؟ گواہ ہیں، یہ کوئی فرق نہیں۔ اچھا کہتے ہیں زنا میں جو اولاد ہوگی حلالی نہیں ہوگی، جبکہ متع سے جو اولاد ہوگی حلالی ہوگی۔ اور بھائی یہ فرق نہیں ہے، یہ آپ نے زنا پہ ایک خوبصورت یعنی آپ گواہ بنا کے زنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے جب کسی عورت سے زنا کرنا ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو اور ٹائم متعین کر لو 1 گھنٹے کا۔ زنا میں بھی آج کل جو زنا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں، اس میں بھی طوائفیں
کرائے پہ ایک ٹائم کے لیے ملتی ہیں, ٹائم ہوتا ہے ان کا. وہ پرانے زمانے میں زنا ہوتا تھا, گئے اور منہ کالا کر کے بھاگ گئے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ابھی جو ہوٹلوں میں لوگ بتاتے ہیں نا, جو برائیاں کرتے ہیں, کہ باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے طوائف کا, کہ اتنے ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گی وہ. تو ٹائم بھی ہو گیا, 2 گواہ بتا دو, وسیم اور غفار کو, اپنے دوستوں کو بتا دو, آج میں طوائف سے منہ کالا کرنے جا رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے بھائی. نکاح میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. طلاق کیا ہے, ایک عارضہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنے کا ارادہ کیا تھا, بیچ میں آپ نے اس کو کیا کر دیا, ڈسکنیکٹ کر دی, اس رشتے کو توڑ دیا کسی بھی وجہ سے آپ نے. تبھی نکاح میں اگر یہ شرط لگا دی جائے نا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں 2 مہینے کے لیے, تو نکاح کیا ہو جائے گا, کلعدم, وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح میں یہ شرط لگانا ہی ناجائز ہے. آپ نے نیت بھی کر لی نا کہ میں اس بیوی کو 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا, آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے. آپ شرط لگا دی تو وہ ختم, وہ نکاح نہیں رہے گا, وہ متع بن جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو متع حرام ہے بھائی, زنا اور متع میں کوئی فرق نہیں. اب آپ مجھے بات بتاؤ, اگر حضرت عمر متع کو حرام نہ کرتے, آج بہت سارے مرد متع کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے, ان کے گھر بس جاتے. اور پھر حلال زنا میں تو آج جب مرد زنا کرتا ہے نا تو گھر نہیں بستا, بیوی طلاقیں لے کے چلی جاتی ہیں, جبکہ وہ زنا کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے, بیوی سے سوری کر رہا ہوتا ہے, بیگم آئندہ نہیں کروں گا, غلطی ہو گئی. متع جس پہ عمر نے پابندی لگا کے عورتوں کے پر بڑا احسان کیا, ان کے گھر بسا لیے, وہ جب متع لوگ کرتے تو پکڑے جاتے تو بیگم سے کہتے بیگم حلال. جیسے میں دوسری شادی کے بعد پکڑا گیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا, حلال ہے یہ, لیکن شادی تھی نا وہ. تو جو متع کرتے ہوئے پکڑا جائے گا وہ کیا کہے گا, بھائی برا تھوڑی ہے, پابندی کس نے لگائی ہے, عمر نے. دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا, پابندی کس نے لگا دی, عمر نے. تو بتاؤ عمر عورتوں کا گھر اجاڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے؟ عمر نے پابندی لگائی. کیا پابندی لگائی تھی؟ پابندی تو اس پہلے سے لگی ہوئی تھی. عمر نے بولا, حضرت عمر نے, اب جو متع کر کے آیا نا, شادی شدہ کرے گا پتھروں سے مار کے رجم کروں گا, کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ زنا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی دلیل نہیں سنوں گا میں, نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. انہوں نے بولا کہ رجم کروں گا, پتھروں سے ماروں گا میں. یہ ایک دلیل نہیں ہے کہ جی یہ گود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ متع حلال ہے, تو انہوں نے عورتوں کا گھر کیا کر دیا, تباہ کر دیا. 3 طلاقوں کو جو 3 کہتے ہیں, چند عورتوں کا گھر تباہ ہوتا ہے, لیکن بے شمار عورتوں کا گھر بس جاتا ہے. مرد کو جب پتہ چلتا ہے نا 3 لفظ زبان سے نکالے تو دوبارہ نہیں مل سکتی مجھے, یہ کروڑ دفعہ سوچتا ہے زبان سے نکالتے, بہت دفعہ سوچتا ہے, عبرت ہو جاتی ہے اس کو, لہذا اس سے گھر بستا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے. چند کا تو ٹوٹتا ہے, لیکن چند کی وجہ سے لاکھوں کا بس جاتا ہے. اور جنہوں نے متع کو حلال کر دیا, تو خود عورت سوچے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے کہ آپ کا میاں ایک کام جائز سمجھ کے منہ کالا کر رہا ہو, آج اس عورت سے متع کیا. کیونکہ جب متع جو لوگ حلال کہتے ہیں پھر ان کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 20 سے حلال ہے 21ویں سے حرام ہے. کہتے ہیں کہ سب حلال ہے, بس حلال ہے, جتنا بچاؤ متع کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور جو لوگ متع کو حلال کہنے کے دلائل دیتے ہیں, میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر آپ یہ کام چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب آپ کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام, بولو. نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے, کھلے عام. کچھ لوگ چھپ کے دوسری شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹنے کا خوف ہوتا ہے. وہ چھپن ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پٹیں گے سسرال سے, سسرال نہ ہوتا تو وہ بھی بتا کے کر رہے ہوتے, لیکن شرمندگی کی وجہ سے نہیں چھپ رہے ہوتے, سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے چھپ رہے ہوتے ہیں, اور چند دن چھپتے ہیں اس کے بعد بتا دیتے ہیں وہ بھی.